ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت حي نبدا لا يموت أبدا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم هدانا له الشكر. هو دائم القائم، هو الباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء. هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام. هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية الكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله سبحانه في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحميد في كتابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق إنسان علمه البيان. اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، جملہ مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مرضا کی، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے درود کہہ دیے اور محمد و اللہ صلی اللہ محمد. سہر خانہ کی تمام دلی حاجات، تمام دعائیں، تمام آرزوؤں کی تکمیل آوری کے لیے، تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے، ان کے گھر پہ رحمت خداوندی کے نزول کے لیے، امام زمان کی تشریف آوری کے لیے درود کہہ دیے اور محمد و اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ایام اعزاز اور بالخصوص آج کی مجلس کے عنوان پر شہادت جناب سکینہ بنت الحسین کے عنوان پر زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک کہہ دیے اور محمد اللہم صلی علی محمد. بس ایک زحمت مزید، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراما استقبالا حقیقتاً درود کہہ دیے محمد. دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ نازنین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے. ہماری مجالس کو، ہماری محافل کو، ہماری نشست و برخاست کو، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا زینہ قرار فرمائے. خدا ان کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی خوش فرمائے. خدا ان کے ظہور کے ذریعے ان کے دل کو تسکین نصیب فرمائے اور ہمیں ان کا سپاہی شمار فرمائے. خدا صاحب خانہ کے رزق و اموال میں برکت نازل فرمائے. صاحب خانہ کی، بانیان مجلس کی، آغا صاحب کی جو بھی حاجتیں ہیں خدا تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے، ان دعاؤں کی مستجابی کے لیے، حضرت علیہ السلام کی تعجیل ظہور کے لیے، سیلاب زدگان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، ان کی عبادت کاری کے لیے، نصرت امام زمان
ان کے لیے اور اپنے اپنے لیے حسن رسول کے لیے درود کہا دیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ. اگر تھوڑا تھوڑا جو برآمدے میں بزرگان بیٹھے ہیں، بزرگان معاف کریے گا، دوست جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر آپ زحمت کر کے یہاں پہ آ جائیں تو یہاں جگہ ہے، تاکہ بعد میں جو دوست آئیں گے گفتگو بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. یہاں موسم میرے خیال میں اچھا ہے، وہاں پنکھے کی نسبت یہاں بھی پنکھا بھی لگا ہوا ہے، پیچھے جگہ ہے. آپ بھی اپنے آپ کو جوان سمجھیے. بیٹا آپ لوگ بھی آ جائیں، آ جائیں بیٹا، جگہ ہے وہاں، آ جائیں. چھوٹے بیٹے آپ بھی آگے آ جائیں، آ جائیں آ جائیں آگے آ جائیں. آغا صاحبان جو آپ بھی تھوڑا زحمت کریں گا اس جگہ آ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ بنے گی. بہت شکریہ. اٹھ کے آ جائیں، اٹھ کے وہاں پہ آ جائیں. اللہ صلی علی محمد. بہت شکر گزار ہوں آپ نے بات مان لی، ورنہ سیٹ چھوڑنے کا کس کو دل کرتا ہے. درود کہا دیو محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد. آجان قرآن خدا کی لائق کتاب، سب کچھ قرآن میں جمع. قرآن وسیلہ ہدایت، قرآن ذریعہ ہدایت، قرآن ثقلین میں سے ایک ثقل، قرآن ترکہ مصطفیٰ. قرآن میں خدا فرما رہا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جس کو عروس القرآن کا خطاب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ رحمان ہے، وہ رحمان ایسا رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان انسان کو خلق کیا. یعنی انسان کو جب خلق کیا تو خالی ذہن خلق نہیں کیا، حامل قرآن بنا کے خلق کیا. اچھا ایک تو یہ انسان ہے، اور ایک اور انسان کا تذکرہ ہے. وہ کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے. کون پروردگار؟ خالق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کی پھٹکڑی سے پیدا کیا، خون کی پھٹک سے پیدا کیا. کس کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا؟ جس کے لیے اعلان کیا انی خالق بشر من الطین، کہ میں مٹی کے سلالے سے بشر بنانے والا ہوں. ایک منزل پہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ذات توحید، کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی اور حامل قرآن بنا گیا. اور ایک منزل میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ میں اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کی شکموں سے اس طرح دنیا میں پیدا کیا کہ جب تم آئے تو کچھ نہ جانتے تھے. یعنی خدا قرآن میں کیا دوہری باتیں کر رہا ہے؟ نہ دوہری باتیں نہیں کر رہا، دو انسانوں کے بابت بتا رہا ہے. کہ ایک انسان وہ ہے جو آیا تو خالی ذہن آیا، ایک انسان وہ ہے کہ جو حامل قرآن بن کے آیا. یعنی توجہ کریے گا، اگر عام فہم میں کہوں تو ایک انسان وہ ہے کہ جس کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا، اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کو نور قدرت سے خلق کیا. اور جس کو اپنے نور سے خلق کیا اس کو اپنے علم کا حامل بنا کے بھیج دیا، اور جس کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا اس کو خالی ذہن بھیجا اور اس کو بعد میں تعلیم دی. توجہ کریے گا، اب جس کو نور سے خلق کیا نا، جس کو نور سے خلق کیا اس کو اپنی کمالات کا مرکب بنا کے بھیجا. کیوں؟ کہ علم کے ذریعے اس کا تعارف کروایا. الرحمن علم القرآن، ہم نے اس کو حامل قرآن بنا کے خلق کیا. توجہ کریے گا، اور علم
اس منزل کمال کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیتی ہے۔ یہ علم تھا کہ حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے، یہ علم کی بدولت تھا۔ اور یاد رکھیے گا کیا علم؟ خود خدا نے قرآن میں کہا کہ وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا پتلا بنا چکوں، اس میں روح کو ڈال دوں، پھر امتحان ہو، اگر علم میں تم سے بالا ہو تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کو قبلہ بنا کے مجھے سجدہ کر دینا۔ مسجود ملائکہ، تو جو کریے گا قبلہ ملائکہ، مگر کب؟ جب امتحان میں تم سے زیادہ فاضل دکھے، تم سے زیادہ صاحب علم دیکھے۔ کس کا امتحان خدا نے لیا؟ خدا فرماتا ہے میں نے فرشتوں کو بھی، عدالت خدا کا تقاضا ہے کہ میں نے سارے اسماء کا علم آدم کو سکھا دیا۔ کیا سکھایا؟ علم الاسماء۔ کیا سکھایا؟ علم الاسماء۔ اسماء اسم کی جمع، یعنی ناموں کا علم کس کو سکھایا؟ عدالت رب الجلال کا تقاضا تھا کہ جو آدم کو سکھایا وہی فرشتوں کو سکھائے۔ ایسا عدالت کا تقاضا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ فرشتوں کو سکھائے نہیں اور پھر ان سے امتحان لے۔ نہ، پہلے اللہ نے فرشتوں کو بھی سکھایا، آدم کو بھی سکھایا۔ جو علم فرشتوں کے پاس تھا وہی آدم کو اللہ نے القا کیا، وہی اللہ نے آدم کو وہاب کیا، وہی اللہ نے آدم کو سکھایا۔ اور سنیے گا علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم علم ذاتی ہے، ایک علم علم وہبی ہے، ایک علم علم کسبی ہے۔ تو جو کرنا علم ذاتی یہ فقط خدا کا علم ہے، علم وہبی جن کو خدا عطا کرتا ہے، علم کسبی وہ ان کے لیے ہے کہ جن کو خالی ذہن بھیجا پھر انہوں نے علم حاصل کیا۔ اب ان دونوں علم کے حامل میں فرق ہے، علم کسبی کے حامل اور علم وہبی کے حامل میں فرق ہے۔ علم کسبی نے حاصل کرنا ہے اپنے ظرف کے مطابق، اور علم وہبی کا علم ہے اس کی عطا کے مطابق۔ اسی لیے علم کسبی کا علم جہتی ہوگا، یعنی ایک جانب کو ہوگا۔ اگر بدن کا عالم ہے تو قانون کا عالم نہیں ہوگا، قانون کا عالم ہے تو بلڈنگ کا عالم نہیں ہوگا، بلڈنگ کا عالم ہے تو بجلی کا عالم نہیں ہوگا، یعنی ایک جہت میں علم جائے گا۔ مگر جن کو اس نے دیا ہے نا وہ پھر کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پوچھو یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، پوچھو جو چاہتے ہو ہم سے پوچھو، ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ توجہ کریے گا، وہ جن کو اللہ نے علم وہب کیا وہ اور ہیں، جنہوں نے کسب کرنا ہے وہ اور ہے۔ اور سنو، یہ جو آدم مسجود ملائک بنے نا یہ علم کی وجہ سے تھا۔ وہی علم اللہ نے آدم کو سکھایا، وہی علم فرشتوں کو سکھایا۔ فرق کہاں آیا؟ تو جو کرنا، جتنا علم آدم علیہ السلام کے پاس اتنا ہی فرشتوں کے پاس، جو فرشتوں کے پاس تھا وہی آدم کو عطا کیا۔ فرق کہاں آیا کہ آدم مسجود ملائکہ بن گئے؟ فرق یہاں آیا، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى۔ یہ جو ہم کہیں فارم پر کر ہم مسمی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ مسمى نہیں ہوتا، مسمی نہیں ہوتا، مسمى ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ، موسیٰ، آخر میں وہ یا ہوتی ہے، یا مکسورہ، جس کو کھڑی زبر والی ہم یا کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، وہ مسمی نہیں، وہ مسمى ہوتا ہے۔ مسمى یعنی جس کا نام ہو، جس کا نام ہو اس کو کہتے ہیں مسمى۔ جو نام ہوتا ہے نام کو کہتے ہیں اسم۔ ایک ہوتا ہے مسمى، ایک ہوتا ہے اسم۔ مثلا یہ جو لوہے کا ایک آلہ ہے جس کے اوپر یہ مائک اٹکا ہوا ہے، اس لوہے کے آلے کو مسمى کہیں گے۔ اس کا اسم کیا ہے؟ سٹینڈ۔ اس کا اسم کیا ہے؟ سٹینڈ۔ یہ پلاسٹک اور لوہے کے مرکب سے آواز مکسچر جا کر جا رہی ہے، مکسچر سے سپیکر تک جا رہی ہے۔ اب یہ جو آلہ ہے یہ مسمى ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ مائک۔ یہ جو وجود بھاری بھرکم آپ کے سامنے دکھ رہا ہے
یہ مسمہ ہے، اس کا اسم حسن حمدانی ہے. توجہ کریے گا، اسم حسن حمدانی ہے. یہ جو دکھ رہا ہے یہ مسمہ ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھی اسم سکھائے، آدم کو بھی اسم کی تعلیم دی. ایک باب سکھایا، اس باب کا نام تھا باب علم الاسماء. باب علم سنیے گا، باب علم الاسماء. فرشتوں کو تھا علم، آدم کو بھی سکھا دیا. اب اللہ نے ان مسمہ کو، مسمیات کو پیش کیا، کہا یہ اسماء ہیں، یہ مسمیات ہیں. فرشتوں چونکہ تم پہلے سے موجود ہو، علم تمہیں پہلے سے تھا کہ یہ مسمیات ہیں، یہ اسم ہیں. علیحدہ علیحدہ اسم، علیحدہ علیحدہ مسمہ پہ منطبق کرو، تطبیق کرو. فرشتوں نے کہا پروردگار ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان مسمات کی یہ اسماء ہیں، تطبیق کریں. پروردگار یہ علم ہمارے پاس نہیں. علم ہمارے پاس ہے باب علم الاسماء، مگر اس باب علم الاسماء سے ہم در علم کھول نہیں سکتے، ہم در علم یعنی تطبیق کر نہیں سکتے. ایک باب اللہ نے سکھایا، باب علم الاسماء. اللہ نے کہا اس باب سے در علم کھولو، ان اسماء کو، ان مسمہ پہ، ان مسمیات پہ تطبیق کرو. فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں تو جو سکھا دیا وہی کافی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ان مسمیات پہ، ان اسماء کو تطبیق نہیں کر سکتے. کہا آدم اب تو آ، تجھے جو اسماء دکھائے ہیں، اسماء سکھلائے ہیں، ان اسماء کے یہ مسمیات ہیں. اب ان مسمہ پہ ہر ایک کا اسم تطبیق کر. آدم نے باب علم الاسماء سے ایک در تطبیق کھولا اور ان اسماء کو، ان مسمیات پہ تطبیق کرنا شروع کیا. باب علم الاسماء سے در تطبیق کھولا، ایک ایک اسم کو، ایک ایک مسمہ پہ تطبیق کرنا شروع کیا. آدم نے اپنی دانش سے باب کو وا کیا. کیا کہ جو نام اللہ نے پہلے سکھایا، وہ جو عرش کے قریب تھا اس کو اس پہ منطبق کیا. کہا پروردگار یہ جو تیرے عرش کے قریب نور ہے یہ محمد ہے، جو اس کے ہمہ ساتھ ہے یہ زہرا ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. توجہ کریے گا، ادھر اللہ نے امتحان میں آدم کی برتری دکھائی. کیا کہ اس نے ایک باب علم سے ایک در علم کو وا کیا، ایک باب علم سے ایک در علم کو وا کیا. تو کتنا معزز ہوا حضرت آدم کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو قبلہ بناؤ اور مجھے سجدہ کرو. خدا کی قسم جو ایک باب علم سے ایک در علم کھولے وہ تو مسجود ملائک بن جاتا ہے. تو جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے علمانی رسول اللہ الفا الفا ابواب من العلم، اللہ کے رسول نے مجھ علی کو 1000 باب علم تعلیم کیا، اور میں علی نے ہر باب سے 1000 دل کھول لیا. ایک باب سے میں نے ایک باب علم سے 1000 در کھول لیا. تو پھر اس کے لیے جو جشتہ ہے نا کہ وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لے، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کروا لے، چاہے کو تارے تو در پہ جھکا لے، چاہے تو فرشتوں کی چاکری پہ رکھ لے، چاہے تو فرشتے اس کے در پہ درزی بن کے آ جائے. درود کہہ دیو محمد و آل محمد. بس تو جو کریے گا، ایک انسان وہ کہ جو نور سے خلق ہوا، ایک انسان وہ کہ جس کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا، جس کو نور سے خلق کیا نا، اپنے نور سے اس کو اپنی صفات کا حامل بنا کے بھیجا، اور جس کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا اس کے لیے اپنی صفات کو اسوہ قرار دیا اور کہا کہ میری صفات تمہارے لیے اسوہ ہیں. جیسے جیسے تمہارے وجود میں میری صفات احساء ہوتی جائیں گی تم میرے قریب ہوتے جاؤ گے. جیسے جیسے اللہ کی صفات انسان کے وجود میں احساء کرتی جائیں گی انسان خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. سنیے گا، وہ رحمان ہے تو انسان اپنے اندر رحمانیت کو پیدا کرے، وہ کریم ہے تو انسان اپنے اندر کرم کو پیدا کرے،
یعنی وہ مہربان ہے تو انسان اپنے اندر مہربانی کو پیدا کرے اور ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا جائے. وہ سخی ہے تو انسان اپنے اندر سخاوت کے مادہ کو پیدا کرے اور ہر ایک کو عطا کرتا جائے. یعنی اس کی صفات انسان کے لیے اسوہ ہے. جیسے جیسے انسان اپنے وجود میں اس کی صفات کو احساس کرتا جائے گا انسان اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے میرے چھٹے امام نے فضائل بن عیاض سے کہا تھا سن فضائل اللہ کی عبادت میں ہمتن مگن رہا کر اور سن ہر شے کے لیے ایک جوہر ہوتا ہے. لکل شیء جوہر وللعبودیت جوہر. اسی طرح عبادت کے لیے جوہر ہے اور عبادت کا جوہر کیا ہے؟ کہا وَقُنْ الرَّبُوبِیّہ کہ انسان جب عبادت خدا میں اس طور پہ ہو جائے کہ زندگی کا ہر لحظہ عبادت بن جائے تو خدا اس کو اس منزل پہ لے جاتا ہے کہ اس کو اپنی پروردگاری کا حامل بنا دیتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے, مرضی اس کی چلتی ہے. پھر جب یہ اس کی ماننے لگتا ہے پھر جو یہ کہتا جاتا ہے وہی ہوتا چلا جاتا ہے. ایک درود کہہ دیو بر محمد بس جن کو نور سے خلق کیا. پتہ نہیں یہ موضوع میں یہاں بیان کرنی چاہیے تھے یا نہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے اداس ہیں اور بہت سے چہروں تک میری بات پہنچ رہی ہے. اپنی کم علمی کے باوجود اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مہربانی. میرے لیے دو مشکلیں ہیں. ایک تو میں نیچے ہو کے بیٹھا ہوں صوفے میں, اوپر ہوتا ہوں تو آواز نیچے رہ جاتی ہے, نیچے ہوتا ہوں تو مائک اوپر رہ جاتا ہے. ایک پھر بھی درود کہہ دیو بر محمد صلی اللہ علیہ محمد. ابھی تک میں خود کو اپنے مائک کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پایا, لیکن آپ کے ساتھ تو میں ایڈجسٹ ہوئی ہوں. درود کہہ دیو بر محمد صلی اللہ علیہ محمد. پس آقا جان جس کو نور سے خلق کیا ان کی مقصد خلقت اور بتایا, جس کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا اس کا مقصد خلقت اور بتایا. جس کو نور سے خلق کیا نا ان کے لیے کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد کو خلق کر دیا. ان کو دیکھتے جاؤ, مجھے پہچانتے جاؤ. اور جن کو مٹی کے سلالے سے بنایا ان کے لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن کو اپنے نور سے خلق کیا ان کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. جن کو مٹی سے خلق کیا ان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. جب مقصد خلقت ایک نہیں تو پھر سب ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اور سنو, جن کو مٹی کے سلالے سے خلق کیا نا ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو فقط مٹی سے تھے, مٹی رہ گئے. اور ایک وہ تھے کہ جن میں نور کے ذرے شامل ہو گئے, جن کے وجود میں نور کے ذرے شامل ہو گئے. روایت پیش کروں گا, خدا کی قسم سب چہرے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں, عربی کے لفظیں ہیں, مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر توجہ آپ کی میرے ساتھ ہوئی. جو مٹی سے تھے نا مٹی رہ گئے, مگر جو تھے مٹی سے مگر ان میں نور کی امیزش آئی تو اتنے محترم ہوئے کہ میرے چھٹے امام نے کہا خلق اللہ شیعتنا من فاضل طینتنا. جن کے دلوں میں ہماری مودت ہوتی ہے وہ فقط مٹی سے نہیں بنے, ان کی خلقت میں ہماری بچی ہوئی طینت کو اللہ نے شامل کیا. اس لیے ہر کوئی یا علی نہیں کہہ سکتا, ہر کوئی یا حسین نہیں کہہ سکتا. ہر کوئی یا علی نہیں کہہ سکتا, ہر کوئی یا حسین نہیں کہہ سکتا. وہی کہے گا کہ جس کی خلقت میں ان کے نور کا ذرہ شامل ہوگا. اللہ نے عالم ذر میں میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں چونکہ مجھے ہربنس پر اشرا جاری ہے, وہ ہمیں اس میں بھی پہنچنا ہے. عالم ذر میں جب صلب آدم میں اللہ نے اولاد آدم کو رکھا نا تو آدم کو خدا نے مشرف کیا کہ نور قدسی کو بھی صلب آدم میں رکھ دیا.
بصورت زر رکھ دیا، اور اس انداز سے رکھا کہ ذروں میں ذرے موجود تھے، مگر جو مٹی کے ذرے تھے وہ اپنے وجود میں آدم میں گم ہو گئے۔ جو عالم نور سے تھے ان کا نور آدم سے ساطع ہونے لگا، اور پھر آدم نے مشاہدہ کیا کہ جس باغ میں مجھے رکھا گیا ہے میں یہاں تنہائی کا شکار ہوں، محسوس کیا تنہا نہیں ہوں، اور بھی مخلوق ہے، مگر غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ مخلوق تو میری پشت کے پیچھے رہتی ہے۔ آدم نے رخ ان کی طرف کیا، پھر مخلوق پیچھے آ گئی، پھر آدم نے رخ پلٹا، پھر مخلوق پیچھے آئی۔ جب دور لازم آ گیا نا، آدم نے خدا سے التجا کی، پروردگار تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں، اتنی مخلوق ہے، یہ میرے سامنے کیوں نہیں رہتے، یہ میرے پشت کے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ کہا آدم سن، تیری صلب میں نے نور محمد و آل محمد کو رکھا ہے، اس نور کی زیارت کے لیے یہ تیری صلب پہ ہے، تیری پشت کے پیچھے رہتے ہیں۔ کہا پروردگار کچھ ایسا کر کہ یہ میری تنہائی بھی دور ہو اور نور بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ تو خدا نے حضرت محمد و آل محمد کے نور کو آدم کی پیشانی سے ساطع کر دیا، اور پھر خدا کی مخلوق آدم کے سامنے رہنے لگی۔ اور یاد رکھنا خدا کی قسم، وہ نور آدم کی پیشانی میں ساطع رہا، اس کے لیے خدا نے کہا وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرا حبیب ہم نے تیرے نور کو فقط وہ رحل دیا جو رحل ہمارا سجدے گزار تھا۔ جہاں بھی جس صلب اور رحم میں تیرا نور رکھا، پہلے اپنا سجدہ گزار پایا، پھر تیرا نور رکھا۔ وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، آدم سے لے کے عبداللہ تک، حوا سے لے کے آمنہ تک، ہر صلب اور رحم جہاں بھی رکھا وہ ہمارا ساجد تھا۔ ساجدین میں تیرے نور کو رکھا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے صلب آدم میں نور سے مخلوق ان کو بھی عالم زر کی صورت میں رکھا، تین سے خلق بھی ان کو بھی عالم زر میں رکھا۔ توجہ کریے گا، دونوں موجود تھے۔ اب چونکہ اس نور کی تجلی اس خاک پہ پڑھی، اب پتہ نہیں کون غور کر پائے، جب نور کی تجلی اس خاک پہ پڑھی، چلو جملے بدلتا ہوں، جب نور اس خاک کے ساتھ ہم سفر ہوا تو خدا نے اس مٹی سے خلق کو بھی اتنا معزز کیا کہ اپنی ذات سے نسبت دی۔ آدم تھا خاک سے مگر صفی اللہ نور کی تجلی سے ہوا، ابراہیم تھے خاک سے مگر خلیل اللہ نور کی تجلی سے ہوئے، نوح تھے خاک سے مگر اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا دیا، اسی نور کی تجلی نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، اسی نور کی تجلی نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، اسی نور کی تجلی نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا۔ چونکہ یہ خود نور مرکع نور تھا، اس لیے محمد حبیب اللہ ہو گئے، علی ولی اللہ ہو گئے، فاطمہ آمت اللہ ہو گئی، حسین و حسین مہدی تک حجت اللہ ہو گئے، جس کی وجہ سے کون و مکان آج بھی موجود ہے، وہ بقیت اللہ ہو گئے۔ یہ اس نور کی تجلی ہے۔ اور یاد رکھنا، سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کروں کہ میری نسل میری صلب میں موجود ہے۔ کچھ چہرے اداس ہو رہے ہیں، دلیل دوں؟ دلیل صفین کے مارکہ میں، صفین کی جنگ میں، مہربانی جی، صفین کی جنگ میں، صفین کے مارکہ میں، صفین کے مارکہ میں ایک دن مقتول گنے گئے، علی کے بھی، علی کے شیر مالک اشتر کے بھی۔ مالک اشتر کے مقتول میں ایک کم تھا علی کے نسبت میں، ایک کم تھا جو مالک کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، ان کی تعداد میں ایک ہندسہ کم رہ گیا۔ تو منزل امتحان سے گزروں، حضرت مالک تابع رسول ہیں، صحابی علی ہیں، منزل کیا ہے مالک؟ سننا، فرمایا علی نے لسان اللہ سے علی نے کہا، توجہ کرنا،
فرمایا مالک کی مجھ علی سے وہی نسبت ہے جو میری رسول اللہ سے نسبت ہے۔ منزل کیا ہے مالک کی؟ اس منزل پہ، اور ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہم تو ساتھ بیٹھنے والے کی کونی لگ جائے نا تو دل کرتا ہے دی وکھی پاڑ کے لگ جائے۔ ماتم میں کھڑے ہوں تو ساتھ والے کا ہاتھ نہ ملے تو اس کو سب سے نکال دیتے ہیں، پرے ہو ساڑا ماتم خراب نہ کر۔ ہم تو یہ ہے نا، لیکن مالک کیا ہے؟ سنو، علی کا سپہ سالار ہے، بازار سے گزر رہا ہے مالک، نوجوان نے جسارت کی مالک کی طرف کچھ چھلکے یا پتھر اچھال دیا۔ مالک گھوڑے پہ تھے، مالک نے اس کی طرف دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ ساتھ میں موجود بندے نے کہا جانتا ہے جس سے شرارت کی ہے یہ کون ہے؟ مطلب پنجابی میں کہا جانتا ہے جنہیں نہ پنگا لے یہ کون ہے؟ اس کا نہیں، اس کا یہی تو مالک اشتر ہے۔ مالک تھے یہ، کہاں یہی مالک تھا؟ توجہ کریے گا، چلا پیچھے، مالک آگے تھا۔ کیا دیکھا؟ مالک مسجد کے سامنے گھوڑے سے اترے، مسجد میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے۔ اب یہ باہر انتظار میں کھڑا ہے۔ مالک باہر نکلے، ہاتھ جوڑے، مالک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، جسارت ہوگی درگزر کریے گا۔ مالک نے سینے سے لگایا، کہا میرے بھائی میں تیری مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا، مجھ سے نہیں، اس سے معافی مانگ، تیری اس سے معافی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تھا کہ خدایا اپنے اس بندے کو معاف کر دینا، یہ جانتا نہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے علی کا بندہ ہوں۔ لیکن جب منزل یہ آئی کہ علی کو اپنی مرضی سے سوچنا چاہا، اپنی مرضی سے علی کو ماپنا چاہا، اپنی مرضی سے علی کو جانچنا چاہا، تو مالک نے فقط تصور کیا اے کاش آج ایک اور دشمن علی میری تلوار سے واصل جہنم ہو جاتا تو آج غلام اپنے آقا کی تعداد جتنے دشمن علی ختم کر دیتا۔ ادھر علی کی آواز آئی، مالک ادھر آ، علی کی بیعت دوبارہ کر، تیرے سامنے جو آیا تو نے مار گرایا، مگر علی کی تلوار نے آنے والے کو دیکھا۔ قیامت تک اگر اس کی نسل میں ایک بھی مومن تھا، علی کی تلوار اس کے سر سے گزری، سر پہ سے نہیں گزری۔ بس یہ اللہ محمد بس آقا جان، اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم ان سے جڑ کے رہیں کہ جن سے جڑنے سے انسان ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ دامن وقت بہت کم تھا اور ذہن بھی اس طرح سے متوجہ نہیں ہو سکا، میں اپنے موضوع کو ابلاغ نہیں دے سکا، پہنچا نہیں سکا، لیکن جتنا پہنچا ہے قبول کریے گا۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں سننا، آج جو دیمک ہمارے مکتب کو کھا رہی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اس دیمک کو اپنے مکتب کی جڑوں اور بنیادوں سے نکال باہر پھینکیں۔ وہ دیمک تفرقہ ہے، وہ دیمک تقسیم ہے، وہ دیمک گروہ بندی ہے، وہ دیمک بانٹنا ہے آپس میں دوسروں کو، یہ مقصر ہے، یہ غالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہ میرا بھائی، جو یا حسین کہتا ہے، جو یا علی کہتا ہے، مان لو یہ شیعہ علی ہے۔ توجہ کرنا، اس دیمک کا خاتمہ چاہیے، اور یاد رکھنا ولایت علی تقسیم کے لیے نہیں، ولایت علی تو ایک دھاگا ہے جو موتیوں کو جوڑ کے تصویر بنا دیتا ہے۔ یہ تفریق کے لیے نہیں ہے، تفرقے کے لیے نہیں ہے، تقسیم کے لیے نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں ہر مجلس میں یہ پیغام دیتا ہوں کسی نہ کسی انداز سے کہ میرے بھائیوں سنو، علی صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھی راہ، کوئی کجی نہیں، کوئی موڑ نہیں،
کہیں زگ زیگ نہیں ہے. علی صراط مستقیم، صراط مستقیم ہے علی، بالکل سیدھی راہ. اور ولایت علی، شکریہ بھائی، مہربانی، سلامت رہیں زمان بھائی، جیتے رہیں ہزاروں سال. ولایت علی یہ پل صراط ہے، وہ جس کی بابت آپ نے سنا نا. آپ اس پہ بیٹھے ہوئے، اس کی رپیٹ مہربان کری. میں دیکھ رہا تھا شاید اس پہ اوپر کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. ولایت علی پل صراط ہے. ولایت علی کیا ہے آقا جی؟ پل صراط. وہ جس کے لیے کہا گیا نا، آپ نے علماء سے سنا، مولویوں سے سنا کہ بال سے زیادہ بیس کھول دینا بھائی، بال سے زیادہ بریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ کچھ اور نہیں، یہ ولایت علی ہے. اس لیے اس پہ چلو تو سنبھل کے چلو. یہ ولایت علی جہنم پہ قائم پل ہے، اس پہ جو بھی ڈگمگائے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ بھی جہنم میں، جو ڈگمگائے گا وہ بھی جہنم میں. اس لیے سنبھل کے چلو. سنبھل کے کیسے؟ توجہ کریے گا. سنبھل کے ایسے چلا جاتا ہے کہ کبھی علی کو اپنی دانش سے نہ ماننا، اپنی فراست سے نہ سوچنا، اپنے فہم سے نہ ماننا. خود علی کہتا ہے لا یرکب طیر علی، خبردار اپنے معرفت کے پرندے کو ذات علی کی طرف اڑان نہ دینا، تم علی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے. سننا سننا، ہم نہ اس جیسے ہیں نہ تم جیسے ہیں، ہم اس کا بھی وسیلہ ہے، ہم تمہارا بھی وسیلہ ہے. وہ ہمارے ذریعے سے فیض عالمین کو دیتا ہے اور عالمین ہمارے ذریعے سے اس سے فیض لیتا ہے. اس سے زیادہ میں نے وضاحت نہیں کرنی، پھر کسی منزل پہ اس جملے کی وضاحت کروں گا. اب چونکہ دامن وقت سمٹ رہا ہے اور مجھے انتہائی جلدی ہے، تو جو کریے گا مسائب بھی پورا پڑھنا چاہتا ہوں اور وقت بھی بہت کم ہو گیا. بس نتیجہ دیجئے. آقا جان سنیے گا، اتنا حساس اور باریک مسئلہ ہے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہم 1400 سال بعد کے خاطی انسان، خاطی بشر، وہ جو ایمان کی منزل پہ محمد کے محضر میں پروان چڑھا، جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ، جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا سلیمان ہو باب اللہ، سلیمان اللہ کا دروازہ ہے، جس کے لیے میرے محمد نے کہا السلیمان ابن الاسلام، سلیمان اسلام کا بیٹا ہے. جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا سلیمان ہم سے ہے. ارے اس کی عظمت کون تولے، کون بیان کرے، کون جانچے، کون پرکھے، کون پرکھے. جس کو زہرا چچا کہے، جس کو حسنین نانا کہے، جس کو علی بھائی کہے، کون ماپ سکتا ہے؟ کوئی ماپ نہیں سکتا. اگر تھوڑا اگر آپ لوگ سمٹ جائیں، ممکن ہو سکے تھوڑا قریب آ جائیں، مہربانی مشکور، بہت سلامت رہے. بیٹا آپ لوگ بھی جو پنکھے کے پاس بیٹھے تھوڑا سا ماتمی حضرات بھی آج مجلس میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ بیٹھا کرو بیٹا، سونا کرو. اللہ بس یا رسول مہربانی. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. چھٹے امام سے سوال ہوا، بس آرام سے آہستگی سے جملہ کہتا ہوں تاکہ پہنچ جائے. داد کے لیے نہیں کہنے جا رہا، آج سارا دن داد لی ہے. سیر تو ہم ہوتے نہیں خطیب، لیکن کافی لے چکا ہوں. ایام تو آگے بڑھ چکا. آقا جان سننا، چھٹے امام سے سوال ہوا یبن رسول اللہ، وہ کون سے صحابی پیغمبر ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا،
فرمایا وہ مقداد ابن اسود ہے. مقداد ابن سوالی نے عرض کیا فرزند پیغمبر مقداد تو ایمان کی 8ویں منزل پہ تھا، سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ، تو سلیمان نے ایک مرتبہ وسوسہ کیا تھا. مولا کے لفظ ہے وسوسہ کیا تھا. کیا؟ اپنی مرضی سے ہمیں سوچا تھا، اپنی مرضی سے ہمیں پرکھا تھا. کب؟ اپنی مرضی سے حامل ولایت کو تولا تھا. کب؟ سننا خود سلیمان کہتا ہے جب 39 دن ہو گئے اور خیبر فتح نہیں ہوا. 4 ہفتے گزر گئے تو رسول نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اب مجھے خیبر نہیں پڑھنا چونکہ وقت ختم ہو چکا تو جو کریے گا. سلیمان کہتے ہیں اگلا دن آیا، رسول نے فجر کی نماز پڑھ کے کہا ناؤ دے علی مظہر نہ جائے. کہا ادھر زبان سے نکلا، ادھر دل کے قدم خیبر میں آ گئے. ادھر علی معذر پیغمبر میں آئے تو جو کریے گا. مطبخ خانے گئے، کام کو نپٹایا، پھر پلٹ کے آئے تو جو کرنا. سلیمان کہتا ہے رسول نے علم علی کے ہاتھوں میں دیا، علی علم لے کے چلے، میں اپنے مولا کے پیچھے ہو لیا. شاخ خرما پہ پرچم تھا. سننا شاخ خرما پر کھجور کی ٹہنی پر پرچم بلند تھا. علی علم لے کے چلے. سلمان کہتے ہیں میں منظر دیکھا، میں پیچھے اپنے مولا کے ہو لیا. میں نے دیکھا میرے مولا نے پتھر کے سینے میں علم گاڑ دیا. کہتا دوسرا منظر میں نے دیکھا، میرے مولا نے جست لگائی، چھلانگ لگائی اور وہ گڑھا جو در خیبر کے سامنے کھدا تھا عبور کر لیا. سلیمان کہتے ہیں میں سوچنے لگا جس گڑھے کو گھوڑا لمبی چھلانگ کے ساتھ عبور نہ کر سکے، علی نے ایسے جیسے قدم اٹھا کے عبور کر لیا. توجہ کریے گا، میں نے داد معاف کی ہے، آپ کو لینا نہیں چاہ رہا اس لیے معاف کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میرا وقت ضائع ہو جائے گا. توجہ کریے گا. سلیمان کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے مولا نے، سلیمان کی لفظوں کو شاید ترجمہ ہو جائے، کہا جب جوان نے بنی ہاشم نے گریبان خیبر میں علی نے در خیبر میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا. سلیمان کہتا ہے در خیبر دست حیدر میں تلنے لگا. دیوار سے نکال کے علی نے در خیبر کو ہاتھ پہ تولا. سننا آج سوشل میڈیا پہ آگے علی کا جن سے فضائل جن کو برداشت نہیں ہوتے نا، وہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ جی خیبر کا چھوٹا سا دروازہ تھا یہ تو انہوں نے ویسے بنا لیا. نا میرا بھائی سننا، بچہ بات سمجھے گا چونکہ انہوں نے فرمائے ہوئے منظر وہ دیکھے ہیں. خیبر قلعے کا در اتنا وزنی تھا کہ وہ جب کھڑا ہوتا تھا دروازہ ہوتا تھا، جب بچھ جاتا تھا دروازہ نہیں ہوتا تھا، وہ گڑھے پہ پل ہوتا تھا جس پہ سے لشکر گزر کے قلعے میں جاتا تھا، لشکر گزر کے باہر آتا تھا. سلیمان کہتا ہے میں نے دیکھا میرے مولا نے گریبان خیبر میں ہاتھ ڈالا، در خیبر میں ہاتھ ڈال کے علی نے جھٹکا دیا، دیوار خیبر میں دراڑ آئی، در خیبر دست حیدر میں تلا. سلیمان کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا اتنا بڑا دروازہ علی نے خیبر کا در نکال کے اپنے ہاتھ پہ تولا ہے. کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ میرے مولا کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے علی نے در خیبر کو نکالا ہے. کہ ادھر در خیبر دست حیدر پہ تول رہا تھا، ادھر میرے مولا کا چہرہ میری طرف آیا. کہا سلیمان آ تجدید بیعت ولایت علی کر، علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم ہے. ایسے نہیں کھولے ختم قرآن کے سوال کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے یک زبا قرآن نعرہ حیدری، دوبارہ نعرہ حیدری، سے بار کی نعرہ حیدری، 4 بار کی نعرہ حیدری، 5 تری نعرہ حیدری. بس میرے بھائیو قبول کرنا خدا کی قسم. حسین کی سکینہ 4 پر تھی فاطمہ، مزاج میں بھی فاطمہ، نصیب میں بھی فاطمہ. تاریخ اٹھا کے دیکھو، رسول کے بعد رسول کی بیٹی جتنے دن زندہ رہی روتی رہی.
75 دن کا ہو یا 95 دن، جتنے دن رہی نا روتی رہی. اور حسین کی بیٹی بھی اپنے بابا کے بعد 33 دن زندہ رہی، روتی رہی. سنو گے جملہ؟ دل دکھے سید سمجھ کے، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا. بالخصوص جو سید بیٹھے ہو تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی کا طلبگار ہو. خدا کی قسم محمد کے بعد محمد کی بیٹی کو بھی تماچے لگے، سکینہ کو بھی تماچے لگے، مگر فرق ہے محمد کی بیٹی کو تب لگے جب مصطفیٰ تعویذ قبر میں سو گیا، اور سکینہ کو تب تماچے لگے جب شمر حسین کے سینے میں بیٹھا تھا. بعد از مصطفیٰ زہرا کا گوشوارہ بھی ٹوٹ کے گرا تھا، سکینہ کے بھی گوشوارے چھین لیے گئے تھے. بس عزادارو زیادہ زحمت نہ دوں، خدا کی قسم کیا عظمت ہے 4 سال کی، مگر بی بی کے خطبے پڑھو نا، جو بی بی نے خطبے دیے ہیں لگتا نہیں کہ سن 4 سال کا تھا، ایسے ہی لگتا ہے جیسے 18 سال کی فاطمہ بول رہی ہو. میں نے کچھ کہا ہے عزادارو، وہی سمجھے گا جس کے پاس 18 سال کے سن کس کا تھا اس کا علم ہے. توحید کی معرفت، رسالت کی عظمت، ولایت کا اظہار، اپنی عظمت کا بیان، جیسے بطول بولی تھی نا دربار میں، ویسے ہی چھوٹی بطول بولی ہے درباروں اور بازاروں میں. بس عزادارو اتنا سن لو، قیدی بنی کھڑی ہے یزید کے دربار میں، اس سے زیادہ مختصر میں کر نہیں سکتا. عزادارو ایسے میں یزید نے تخت سے آواز دی، مس مکیہ، اے چھوٹی قیدن تیرا نام کیا ہے؟ مس مکے تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو دوبارہ اس نے کہا مس مکے نام کیا ہے؟ سجاد جو دیکھ کے کہتا ہے سجاد تیری بہن بڑی متکبرہ ہے، میں نام پوچھتا ہوں نام نہیں بتاتی. سجاد رو کے کہتے ہیں ملعون وہ بول رہی ہے، گلے کی رسی حلق سے آواز باہر آنے نہیں دے رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاتھ سینے پہ مارو نا، سینے پیارے نہ کرنا. میں خدا کی قسم لمبے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن آج میں مجبور ہوں، اتنا ہی قبول کریے گا، توجہ کریے گا. عزادارو ایک مرتبہ یزید نے اشارہ کیا جلال سے، آگے بڑھو. بعض نے کہا شمر، بچی کے گلے کی رسی. بندے ہاتھوں سے بی بی نے ایسا کچھ کیا جیسے کہہ رہی تھی خبردار میرے قریب نہ آنا، میں فاطمہ ہوں. رسی کون کھولے گا؟ اشارے سے کہا میرا بھائی کھولے. ایک مرتبہ سجاد کی کڑیاں کھلی، آگے بڑھ کے بہن کے گلے کی رسی اور ہاتھوں کی رسی کو کھول دیا. چلتی ہوئی سکینہ تخت کے قریب آئی. 17ویں سیڑھی پہ شمر بیٹھا، یزید بیٹھا تھا، سکینہ نیچے قیدیوں کی طرح کھڑی تھی. سنو گے جملہ؟ خدا کی قسم حسین کی بیٹی تھی نا، حیدر کرار کی پوتی تھی. ایک مرتبہ یزید نے کہا بچی تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا تھا؟ کہا جیسے میرا باپ مجھ سے پیار کرتا تھا ایسے کوئی باپ پیار کر نہیں سکتا. کہا بڑا دعویٰ تو نے کیا. کہا کیوں نہ کروں، میرا باپ روزانہ میرے لیے تحفے لاتا تھا. کوئی باپ ہے جو روزانہ اپنے بچوں کے لیے تحفے لائے؟ کہا تیرا باپ تیرے لیے کیا تحفے لاتا تھا؟ کہا میرا باپ جب نماز فجر پڑھنے جاتے تھے نا، روزانہ میرے لیے مدینے کی تازہ کھجوریں لے کے آتے تھے. کہا تجھے تازہ کھجوریں مدینے کی پسند ہیں؟ بی بی نے کہا بڑی پسند ہے. کہا یہاں ملیں گی تو قبول کرو گی؟ اب خود نہیں بولی نہ خود جواب دیا، امام کی طرف نگاہ کی جیسے پوچھ رہی ہو بھیا سجاد اب بتا منزل امتحان میں مجھے کیا کہنا ہے؟
سجاد نے اسبات میں سر ہلایا، مخدومہ نے شیخ یزید کو دیکھا، کہا حاملہ ہوں، ملیں گی تو پسند کروں گی۔ کہا بچی وہ جو سامنے تشت ہے نا، اس تشت کے اوپر کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے مدینے کی تازہ کھجور ہے، لے کھا لے۔ روایت کہتی ہے مخدومہ چلتی ہوئی آگے بڑھی، اب جو تشت پہ سے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجور نہیں تھی، حسین کا کٹا ہوا گلا تھا، حسین کا کٹا ہوا سر۔ حالت کیا ہے عزادارو؟ سننا جملہ، بال بکھرے ہوئے ہیں چہرے پہ۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ رکھ لیا، بس آخری جملہ سنو، زحمت کو سمیٹ دو، بابا کے ہونٹوں پہ رکھا، کہا بابا آنکھیں کھول دیکھ تیری بیٹی بوڑھی ہو گئی، بابا میں 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ اگلا جملہ سنو گے، کہا بابا تیرے منہ پہ بھی تماچوں کے داغ، بابا میرے منہ پہ بھی تماچوں کے داغ، بابا تیرے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا تیری گردن کو تو اس طرح کاٹا گیا، ایسے تو حوانوں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ بس عزادارو اب جو دربار کی حالت کو بدلا نا، فوراً بچی کو پیچھے ہٹایا گیا، بس عزادارو قیدی ہو گئی حسین کی بیٹی۔ عزادارو دن کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی، جیسے لوگ علی کے پاس آئے تھے نا کہ محمد کی بیٹی سے کہو نہ رویا کرے، ایسے ہی یزید نے سجاد کو دربار میں بلایا اور کہا سجاد تیری بہن روتی ہے، تیری بہن نہ رویا کرے۔ کہا اگر میری بہن کو میرا بابا مل جائے، میں وعدہ کرتا ہوں میری بہن روئے گی نہیں۔ کہا سجاد کو حسین کا سر دیا جائے، تشت میں رکھ کے سر دیا گیا۔ خدا جانے کڑیوں والے ہاتھوں پہ سجاد نے سر کیسے اٹھایا۔ بس عزادارو اتنا سن لو، 1 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں، سننا جملہ، ہائے کہہ سکو تو کہہ دینا، آنسو عطا ہے، آنسو اسی کے آئیں گے جس کی آنکھوں کو مخدومہ اجازت دے کہ اس کے آنسو مرہم حسین بن جائے۔ ہائے نصیب میں ہے، شیعہ ہو تو ہاتھ سینے پہ مار کے ہائے سکینہ کہہ سکتے ہو، ہائے حسین کہہ سکتے ہو، عبادت کر لینا۔ سنو گے جملہ، عزادارو سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں پہ بابا کا سر لیا، عزادارو ایک مرتبہ لے کے خیمہ پہ عزادارو زندان میں آئے سجاد، ایک مرتبہ کہا یا امتی اینا سکینت، میری سکینہ کہاں ہے؟ آواز آئی وہ دیوار کے ساتھ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ آواز آئی سکینہ دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ سر گھٹنوں پہ تھا، کہ میرا سجاد قیدیوں کو کیا ملتا ہے جو تو لایا ہوگا؟ کہ سکینہ دیکھنا تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا۔ بابا کا سنا تو ایک دم سے اٹھی، میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی خواب میں بابا بتا گیا تھا میں آ رہا ہوں، کہاں ہے میرا بابا؟ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ سجاد نے حسین کا سر سکینہ کو دیا۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ بی بی نے دیوار کی طرف منہ کیا، جھولی بنا کے بیٹھ گئی، باپ کا سر باپ نے گود میں رکھا، اپنے ہونٹوں کو باپ کے زخمی ہونٹوں پہ رکھ دیا، جیسے کہہ رہی ہو بابا دیکھ میرے ہونٹ بھی پیاس سے پھٹ گئے، تیرے ہونٹ بابا تیر سے زخمی ہو گئے، بابا سن تیری سکینہ پہ بڑے ظلم ہوئے، بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ بھگایا گیا، بابا جس کا دل چاہتا تھا مجھے تماچے مارتا تھا، بابا میں تیری سکینہ ہوں۔ بس عزادارو ایک ہی جملے میں ختم کروں مجلس کو، سننا عزادارو، ایک وہ بھی وقت آیا کہ جب سکینہ کی آوازیں بند ہو گئی، سجاد آگے بڑھے، بہن کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا کلمہ استرجا کیوں پڑھا؟ کہا پھپھی آؤ مجھے پرسہ دے، میرے سفروں کی ساتھی مر گئی، وہ جو دعا کرتی رہی کہ پروردگار